تقریباً مغرب تو بعد جو کام ہوا. اچھا، اس قابل تو نہیں ہے، غار نما اس کو کہا جا سکتا ہے، قابل رہائش نہیں ہے. بڑا شکریہ سے ادا کیا ایس پی صاحب. اچھا بالکل. اور یعنی جو باقی چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ دھماکے 2 ہوئے، خود کش جیکٹ ہوئی اور پھر گرینیڈ ہوا، تو یہ ان دعووں پہ جو ہے وہ چیزیں پوری نہیں اترتی. کہا بھی لوگ کاپٹر ہیں، لکڑی بھی نہیں ہے اس حوالے کرنے. پھر یار اتنے مشکل نہیں ہے جس طرح ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ بہت گھنا جنگل ہے. تسیں لاشوں کھان تک پہنچائی پھر؟ چوتھے بھی آئے ہوں اسے کوئی آگ شگنے سی بس. السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں اسی تراڑ پندی کے مقام پر ایک پولیس آپریشن ہوا جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 لوگ مارے گئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث قدیر صاحب، لیکن حارث قدیر صاحب سے گفتگو سے پہلے ہم یہاں کے ایک مقامی بزرگ سے بات چیت ہوئی کہ انہوں نے اس دھماکے کے دوران کیا دیکھا اور وہ جب یہاں پہنچے تو یہاں کیا ماحول تھا. وہ ساری باتیں ہم ان کی زبانی سنتے اور پھر حارث قدیر صاحب سے بات کرتے ہیں. جس دن اتنے پولیس آپریشن کیتا تسیں آوازاں آئیاں سی دور؟ ہاں آواز ایسے آئی سی. اچھا، آواز ایسے آئی سی لیکن ایسے نہیں پتا کہ خالی فائر نہیں آواز آئی یا دھماکے نہیں بھی؟ بہرحال مسئلہ ظاہر ہے آس اندر سے اس وقت ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کو کوئی شادی حال میں مسئلہ کوئی گولا مار رہا یا کس طرح کی کر رہا، اس طرح کوئی آواز آئی تھا، اس نے اٹھی آس باہر آئے ہوں. اچھا، پھر کوئی کلاشوں کونے آواز آئے، پھر ایسے نہیں پتا کہ مسئلہ اس تو بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر انہیں آپ ہی ڈنڈ پائی چھوڑی گیا رہا ساری کوئی مدد کر رہا مسئلہ زیادہ نہ اگر کوئی بوجھنے والا ہو یا سننے والا ہو یا اچھا ساری کوئی ہیلپ کرا. اچھا، جس کو کوئی 4 پائیا جس کو کوئی مسئلہ چادر گیا وہ آسے تک پہنچا. اچھا، وہ پھر بہت ساری نفری آئی تھی کیا شمار کر رہا ہوں آسے پتہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. آنے رہے کھونوں نہیں دنیا آئی نہیں سی. اچھا، یہ کس ٹائم کیڑا سا؟ یہ تقریباً مغرب تو بعد جو کام ہوا. اچھا، اس تو بعد جو نا پھر وہ ظاہر ہے پھر انہیں ناکہ بندی لائی چھوڑی سی. اچھا، آسے اتنے تک میسے پہنچنے دینے. پھر انہیں آیا کہ بھائی تے گرناٹ پہنے یہ وہ نا بلادری ماروں گے صحیح ہے تو سیٹ پوڑا بس. اچھا، آج پھر پیچھے گئے انہیں آیا لاشوں واسطے سے اتنے تک پہنچائی دینے. انہیں پھر آسے دیتی وہاں سے انہیں مدد کی تھی. اچھا، نہیں گئے نہیں تسیں کوئی پتہ نہ سا کس نیاں لاشوں دیا؟ نہیں یہ کہ ایسے خبر ہی ہے. صرف فائر یا ہوئی یا کوئی پہلے دھماکہ بھی ہوا یا کوئی اس طرح؟ پھر وہ آواز آئی لیکن یہ نہیں کوئی پتہ لگنا کیونکہ بات بھی پولیس نے حوالے کرنے اب نہیں سی کہ آواز کیسی آواز پہلے گزارے کیا لکھی آسی انہیں کو پوچھا بھی کہ یار آج تسی کو معذرت کر رہے ہو کہ مسئلہ یہ تم کیا چیز ہوئی. انہیں آیا جی یہ کچھ کا آدمی سے کوئی دہشت گرد سے انہیں آسے کرنے حملہ کری چھوڑیا جائے اسی وجہ تو آج زخمی ہوئی ہو. اچھا، بس آسے پھر مڑی کچھ کو پوچھو مسئلہ پولیس کرنے آسے اتنا بیان جانے سے کہ آس انہیں کرنے کوئی تحقیقات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تسیں لاشوں کھان تک پہنچائی ہیں پھر اوپر گاڑیاں تک؟ اس ٹائم کتنے ایک لوگ آئے تھے؟ تقریباً 250-300 آدمی وہاں. اچھا، سارے فائرنگ آوازیں بجھی آئے؟ ہاں فائرنگ دعا فون شون کری ایک دو کی بولا یہ کہ اس طرح کوئی پولیس زخمی ہوئی ہے کوئی نہیں سمجھائی ایسے آسے نہیں مدد کر رہا ہے بس. اچھا، اس طرح نہ واقعہ کدھا پہلے بھی فائرنگ پہلے بھی ہوئی کدھا اس ایریے؟ یار نہیں یار یہ کہ ایسے نہیں کتا بجھے وہ اگر آسے بوجھ لوں گا آسے بھی پتا ہے یار. تسیں نہ کہہ رہی تھے نا کتنا ایک دور دا تسیں نے کہہ رہی فائرنگ ہی آواز گئی؟ ہاں اتنے تک آواز. اچھا آواز اچھا کوتا مطلب سامنے آیا تھا تسیں کہہ؟ ہاں وہ پیچھے دا اوپر. ٹھیک ہے. کتنی ایک دی عمر تسیں نہیں؟ تقریباً ہماری عمر 62 سال 62 سال تسیں پہلے کدھا اس طرح نہیں فائرنگ وغیرہ نہیں بجھی؟ نہیں اتنا آسے گزا ادھر کوئی روجو نہیں لوا تھا نو کوئی کی پھٹا لیا تھا نو کوئی ادھر آسے ملیا. اچھا کہ کیا واقعہ نہیں کیونکہ دیکھا بندے پتا ہونا نو کہ یار ایتھے کوئی بے نہ آتے بے نہ چلو پولیس تے کوئی اطلاع دیا ہے کی کہہ رہا ہے لیکن جو کہ آسے نہیں پہلے پتا آئی تھی کیا تھا. اچھا جدو تسیں لاشاں ٹھوائیاں انہیں نہیں مطلب وہ کس طرح تسیں اتنے نہ ٹھوائیاں یا پولیس نہیں دیتی یا پولیس ٹھوائی نہیں تھی پہلے انہیں کفن یا چادر بس چادر ہے تو 4 گچھی ہے نہیں. اچھا تسیں کوئی شکلوں وغیرہ کچھ نہیں دیکھا؟ نہیں وہ پھر ایسے پار گچھی دیکھی. اچھا ہاں انہیں نے تو چڑھیا کہ بھائی نے کھولا دیکھو کوئی سارے بندے تھے کون دیکھا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے پتا لگا جدو کہ بندے اتنا نہیں بس چکری کھلتے وہاں سے پھر کوئی تفتیش یا سارے بندے کو نہیں کوئی گل نہیں کی کیا تھا کیا نہیں. اس تو بعد پولیس تسیں کی آخیا ہوا کوئی ہدایت دیتیاں ہوئے؟ نہیں انہیں بڑا شکریہ سے ادا کیا ایس پی صاحب
ਅੱਛਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਅਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਮੁਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚੱਲਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਨਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸੁਣਸਾ ਕੁਈਓ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ पता लगी है ना देखा ना इस तरह पता लगी है ना कि चलो अगर कोई बेन उठ रहा था इतने हर आदमी नहीं माल मशीनी का हाँ घाह भी लोग काट रहे हैं लकड़ी भी नहीं ने हाँ उस हवाले करने फिर अगर कोई भी था जिन्हों दूसरा अगर सारे आए ने हाँ मैं अगर उतना अगर बस आधा किलोमीटर अगर दूरा जुलना तो मैं भी पता कह रहा उत्थे बंदे बैठे ने मैं देखे से बिल्कुल ठीक है मुंडिया तो मैं चीज देखा नहीं मैं कोई आसो के मैं देखे सही ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं ਨਹੀਂ इतने अरसे बिच ना इतने पुलिस ना कोई ऐसा सिस्टम आ हाँ नो कहता इतना कुनी इस मौजू पर कोई गल की नहीं मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਸੇ ਜਾਂ ਜਿतने भी से तो उनने नहीं कोई मूवमेंट कोई हलचल कुनी उस दिन ने कोई नोट नहीं की कोई खबर ही नहीं अच्छा। कोई खबर नहीं इस बारे में अच्छा क्योंकि इस बारे खबर होनी की आग शाग बाली होनी आग ज़ाहिर दूरा दिसी नहीं नहीं आग शाग कितने है ना साहब बस त्रिया तेरा भी आसा हाँ चौथे भी आया हूँ हाँ इतने कोई आग शाग नहीं सी बस है कि पहने से कि छोले पहने से हाँ पानी की बोतलों पे अच्छा बस की बिस्कुट ये खुलने पैसे बाकी आसे की नहीं अच्छा कोई रोटी शोटी की नशा की है ना अच्छा बस खून शून पियानो सा बस आसी देखी जा मुड़ी केस अच्छा वो खून किस कने बदले कने साफ हुआ या नहीं यार बस की है शायद कुछ मिट्टी सट छोड़ी कूनी सटी अल्लाह जाना चलो हाँ चलो बाकी इधर कौन इतना है ना यार इधर कौन ਹੁਣ ਫੈਦਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਮੀ ਮੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸकी पंदी ਆ पंदी अच्छा तो ये गल दसा कि इथन रावलेकोट इथों कितने एक रस्ते ने सड़क कितनी सड़कों हैं तकरीबन यो कोई 7-8 सड़कों मिलती हैं अच्छा हाँ उसकी दस ही सकने आप मतलब इथे ना जड़ी सारे थो नजदीक सड़क दी वो इथे ना पैदल कितना एक रास्ता था उस सड़क तक पैदल इतना सारियां बराबर ही मैसा जड़ा था ना हाँ क्योंकि ये मेरे वाली भी हुसैन कोटा वाली भी नजदीक दी हाँ तराला वाली भी इतने नजदीक ही आती मैसा जड़ा था ना मेरा फैसला काफी था इधर अच्छा हाँ कितना एक इधर ऊपरले पास है कोई सड़क नहीं हाँ ऊपर पास है नहीं ऊपर अच्छा। इस जगह तो ऊपर है नहीं एक जगह मतलब कितने एक दूर दी वो खाना है नहीं रावलेकोटा केड़े रास्ते का केड़े वो पास है द्रेका डेमेरा के थे अच्छा हाँ द्रेके डेमेरा इधर है नहीं हाँ डेमेरा रावलेकोटा बाजारे चा भी कोई डायरेक्ट रास्ता भी है ना डायरेक्ट इन्हें मेन बिछाया कर गई अच्छा हाँ मेन बिछाई ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਦੀ यो भी तकरीबन है इतना ही नहीं है हवाई रास्ता भी कह रहा हूँ 2-3 किलोमीटर हो सी ਅੱਛਾ हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰਾੜਾ ਥੂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡੇਮੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ गली गलिया तरनियों वाली आनी है ਅੱਛਾ एक छला वाली आनी है ਅੱਛा बाकी और इतनी बस लोकल जुलियों में से ਅੱਛਾ हाँ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਦੀ आबादी काफी दूर दी नो मैसा वो दिखी ना पार है ज्यादा ਹਾਂ 5-7 के रुथे दे ਹਾਂ 10-12 है पार दे नजदीक ਅੱਛਾ 10-12 की 3-4 दे द्वारा बहुत फैसला था जो ਅੱਛਾ हाँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੇ ਦਿਸਣਾ हाँ ਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ठीक है तो इस तक मतलब पैदल कितना एक टाइम लगना ये तकरीबन पौना घंटा लगेगी ना ऐसे डायरेक्ट जाओ तो अच्छा हाँ पौना घंटा लगेगी ना हारिस कदीर साहब आपने भी ये गुफ्तगू सुनी तो आप ये बताइए कि यहाँ इस गार की सिचुएशन देखकर ये पोजीशन देखकर फिर पुलिस के जो दावे हैं उनको आप कैसे क्या समझते हैं मतलब उनमें कितनी हकीकत हो सकती है और क्या उस मामला क्या यहाँ पे वाकई कोई लोग इतनी देर तक स्टे कर सकते हैं जितनी देर पुलिस का क्लेम बहुत शुक्रिया सबसे पहले अगर इस जगह को देखा जाए जो मेरे एक्टों में नजर आ रही है गार
یہ غار اس قابل تو نہیں ہے، غار نما اس کو کہا جا سکتا ہے، قابل رہائش نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ شواہد ظاہر موجود ہیں جس میں وہ تمام باقیات موجود ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کاروائی ہوتی ہے، اور مقامی لوگوں نے بھی ظاہر ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس میں آنے کے جو راستے ہیں وہ بھی انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی اتنا اس طرح کا علاقہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہت ہائی پروفائل لوگ بہت لمبے عرصے تک چھپ سکیں، یعنی یہ وقتی پڑاؤ جیسی جگہ لگتی ہے کہ کوئی وقتی طور پہ یہاں پہ، جیسے مقامی بزرگ نے بتایا ان کے پاس مطلب خشک میوہ جات تھے اور بسکٹ تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر اس جگہ کو دیکھا جائے تو یہاں پہ آنے کے راستے دشوار ضرور ہیں، لیکن کوئی اتنے مشکل نہیں ہے جس طرح ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ بہت گھنا جنگل ہے اور یہاں پہ راستہ نہیں ہے، یہ تراڑ پندی کا علاقہ ہے، یہ بالکل یہ درست ہے کہ 2-3 گاؤں کا سنگم ہے، ساتھ نیچے نالا ہے اور مختلف راستے ہیں آنے کے۔ یہ درست ہے کہ آپ اندھیرے میں اگر یہاں پہ آتے ہیں تو کافی مشکل ہے کہ کاروائی کی جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا ماحول پولیس نے بنایا ہے کہ وہ انہوں نے یہاں تک رسائی حاصل کی ہے۔ اور جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے ابھی تک کہ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کی آواز آئی ہے، اور یعنی جو باقی چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ دھماکے 2 ہوئے، خود کش جیکٹ ہوئی اور پھر گرینیڈ ہوا، تو یہ ان دعووں پہ جو ہے وہ چیزیں پوری نہیں اترتی۔ وہ بے شمار چیزیں ہم نے ظاہر پہلے بھی ڈسکس کی ہیں۔ اس علاقے کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ کوئی دور تک آبادی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے جو ہے وہ مکان ہے، دوسری جو پہاڑی ہے اس پہ مکان ہے، پھر ادھر پیچھے بھی جو ہے وہ مکانات موجود ہیں، یعنی آبادی دور ضرور ہے، یعنی یہاں پہنچنے میں انہیں 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ان تک آواز اور اس علاقے میں ہونے والی سرگرمی جو ہے اس کو وہ سامنے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر اس ساری کاروائی کو ظاہر ہم بہت دنوں بعد دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھنے میں میرے خیال میں یا لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ وقوع جو ہوا ہے وہ اس غار نما جو جگہ ہے بالکل اس کے اندر ہی ہوا ہے، اس کے سامنے ہی ہوا ہے، باقی اور کوئی ایسی جگہ سائڈ پہ کسی اور دھماکے کے شواہد یا دور دراز کہیں فائرنگ کے نشانات اس طرح سے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل گولیوں کا کہیں بھی نشان ہمیں غار کے آس پاس یا اس اور جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ سرنڈر کریں تو انہوں نے گرنیڈ پھینکا، تو اگر اس طرح کا کوئی ہوتا تو اس غار سے دور کسی دھماکے کی کوئی شواہد، کوئی نشانات، کوئی علامات اس طرح کی ہوتی۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ دھماکے کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، وہی غار کا ایریا ہے، تو اسے یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان ملزمان تک پہنچ چکی تھی اور ان کی گرفتاری کا پروسیس جاری تھا، یا جو ہے وہ پکڑ دکڑ کے دوران انہوں نے جو ہے وہ گرینیڈ کی پن نکالی اور انہوں نے خود کش حملہ کر کے گرینیڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جان بھی گنوائی اور پولیس اہلکاروں کا نقصان جو ہے وہ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے بے شمار چیزیں، رومرز ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پہلے بھی رپورٹنگ ہوئی ہے، اس ساری کو مد نظر رکھا جائے تو یعنی اس سے پہلے جتنی چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں، بہت ساری ظاہر ابہامات اور مسکنسیپشنز جو ہیں وہ بنی ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ کوئی دوسرا آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو سٹیٹمنٹ پولیس نے دی ہے وہ کلی طور پہ درست ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اتنے دور دراز لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی مقامی سہولت کاری کے یا کسی اسسٹنس کے بغیر جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے، اور اگر یہاں پہ اسلحے سمیت لوگ پہنچے ہیں تو وہ یہاں پہ رکنا ان کا مقصد نہیں تھا، وہ یہاں سے کہیں آگے موو کرنے کے پروگرام میں تھے، اور اسی اثناء میں پولیس نے یہ کاروائی کر لی ہے۔ اور جو شواہد بھی نظر آ رہے ہیں یہاں ظاہر ہے رہنے کی، سونے کی، آرام کرنے کی کوئی اس طرح کی جگہ موجود نہیں ہے، وقتی طور پہ ایک رات گزارنے کے لیے یا دو دن گزارنے کے لیے انتظامات یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم نے چیز دیکھی ہے، جو مقامی فرد ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی جو بات بتائی ہے اس کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں لوگ روٹین میں دن کے اوقات میں مال مویشی کے ساتھ گھاس وغیرہ لینے آتے رہتے ہیں، یعنی یہ اتنا نو گو ایریا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی لوگ جو ہے وہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں، تو اس بنیاد پہ بھی یہاں لمبے عرصے تک غیر مقامی لوگوں کا جو ہے وہ پڑاؤ یا یہاں پہ قیام کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ
جس طرح بتایا گیا کہ 4 راستے ہیں گو کے دشوار گزار ہیں، لیکن راستہ تو مطلب آسانی سے جس طرح سے اوپر سے بھی آ رہے ہیں، مختلف علاقوں سے پولیس ان کو گھیر سکتی تھی، ان کو کور کر سکتی تھی، لیکن کیا پولیس اہلکار ان کے پاس گئے ہوں گے جو وہاں پہ بلاسٹ ہوا جس میں وہ ان کی جان بھی گئی، یا کس طرح کا سینیریو ہوا؟ دیکھیں نا، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یعنی بالکل فور فرنٹ ہے اس کا، یہاں سے پیچھے راستہ جاتا ہے ہمارے میرے سامنے اور آپ کے عقب میں، اسی طرح اوپر سے راستے اتر کے آتے ہیں، اوپر سے اگر جو بھی آئے گا وہ بلائنڈ ہوگا، اس کو نیچے غار میں کیا ہے وہ نظر نہیں آئے گا، یہاں سے جو آئے گا اس کے لیے تو وہ سامنے یعنی وہ دیکھ بھی سکتا ہے انہیں، تو وہ سرنڈر بھی کروا سکتا ہے، وہ سرنڈر نہ کرے تو پھر فائر کر سکتا ہے۔ بالکل ایک راستہ وہ سامنے بھی آ رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی جو راستہ ہے اس میں بھی کیفیت اسی طرح کی ہے، تو اس حوالے سے اگر ان کو سرنڈر کروانے والی بات ہوتی تو پھر وہاں سے وہ فائرنگ کرتے اور جو نقصان ہوتا دونوں اطراف سے، اور پھر یہ ہے کہ مارے وہ پھر بھی جانے تھے، لیکن جو شواہد نظر آ رہے ہیں دھماکے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس خاموشی سے ان تک پہنچ گئی تھی، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس غار کے سامنے ہوا، اور اس میں جو ہے وہ نقصان ہوا پولیس کا بھی، اور وہ 4 لوگ بھی مارے گئے جو یہاں کے مقامی نہیں تھے، جو اسلحہ سمیت تھے، اور لمبے عرصے سے پولیس جو ہے وہ ان کی تلاش کر رہی تھی، بار بار اشتہارات جاری ہو رہے تھے، ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ ان سے اپیلیں کر رہی تھی کہ آپ سرنڈر کر لیں۔ اگر اب ایک سوال یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پولیس اگر ان کے سر پہ پہنچ گئی اور ان کو اس چیز کا علم تک نہ ہوا تو کیا وجہ تھی؟ حالانکہ مطلب مغرب کے بعد کا ٹائم مقامی لوگ جب جیسا کہ بتا رہے ہیں تو مغرب کے بعد تو مطلب اتنی نیند غنودگی بھی نہیں ہوتی، تو اس کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو علم تک نہ ہوا؟ ظاہر ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ظاہر ہے ہم اس کا کوئی پروف کوئی ثبوت تو لا نہیں سکتے، لیکن یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ مقامی اسسٹنس کے بغیر وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکتے تھے، اور جس مقامی اسسٹنس کے ذریعے سے وہ پہنچے ہوں گے تو اسی ذریعے کو پولیس نے بھی استعمال کیا ہو، کوئی اور طریقہ استعمال کیا ہو، تو پھر ظاہر ہے یہ انتظام بھی جب پولیس اگر اس دیدہ دلیری کے ساتھ اس غار تک، جس میں پتہ ہے انہیں پہلے سے کہ اتنا بڑا ایمونیشن ان کے پاس موجود ہے، تو پولیس جو ہے وہ ان کے سر پہ پہنچ گئی اور ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، تو کوئی انتظام انہوں نے اس طرح کا کیا ہوگا کہ وہ یعنی بہت بڑی ریزسٹنس وہ نہ کر سکیں، لیکن ظاہر ہے اس اعتماد میں جس اعتماد میں وہ تھے اس کے مطابق جو ہے وہ نتائج انہیں نہیں ملے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا جو رسپانس ہے، انہوں نے اوپر جا کے ظاہر لاشیں دیکھی، یہاں پہ انہوں نے لاشیں بھی نہیں دیکھی اور پولیس نے ان سے اسسٹنس لی، تو کیا پولیس کے پاس اتنی نفری نہیں تھی؟ وہ صرف 7-8 پولیس والے اس چیز کو بہت زیادہ وہ کیجول لے رہے تھے؟ دیکھیں، اس طرح کی جگہوں پہ آپریشن پولیس نے جتنے بھی کیے ہیں ان کے لیے یہ معمول کی بات ہوتی ہے، اور شاید اس طرح کا انتظام بھی انہوں نے کر رکھا تھا کہ ہمیں کوئی بہت بڑی ریزسٹنس نہیں ہوگی، ہم ان کو بآسانی گرفتار کر لیں گے۔ ظاہر ہے اگر انہیں پروٹوکول فالو کیا ہوتا تو پھر تھوڑی بہت جو ٹلٹ ہمیں نظر آیا ہے پریس ریلیز پولیس کی یا پولیس کی جانب سے جو بیانات جاری کیے گئے، اسٹیٹمنٹس دی گئی، ان میں جو ان کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ پولیس پروٹوکول جو تھا کسی بھی جگہ پہ، خاص کر کے اپنی جس میں ہائی انٹینسیو قسم کے جو لوگ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے جو ہے وہ میئرز لینے پڑتے ہیں، وہ آپ کو ایمرجنسی کے لیے ایمبولینسز کا انتظام، باقی ساری چیزیں، لیکن اگر وہ اس طرح کی کارروائی میں پڑتے تو پھر شاید ان تک بھی پہنچ نہ سکتے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، یعنی دونوں طرف سے بہت ساری لمیٹیشنز ہیں کہ ظاہر ہے پولیس نے وہ تمام پروٹوکول فالو نہیں کیے، اور جب اس طرح کے حادثے کا شکار ہو گئے پولیس اہلکار تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مقامی لوگوں سے اسسٹنس لی۔ گزشتہ دنوں 2 ویڈیو پیغامات ہمارے سامنے آئے، ایک کوئی غزنوی صاحب تھے اور ایک اور گزشتہ دنوں پیغام سامنے آیا، تو ان پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں کتنی صداقت ہے؟ جو ظاہر ہے صداقت کے حوالے سے تو کوئی گواہی نہیں دے سکتا کسی چیز کی۔ موسیٰ غزنوی نامی فرد نے دعوے کیے تھے کہ یہاں ایک مقامی نوجوان ہے ظریف عرف جبا، کہ وہ انوالو تھا مقامی سطح پہ، ان کے سارے
कार्रवाई में, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है वो एक और स्टेटमेंट भी किसी शख्स की जानिब से अपलोड की गई जो जामिया फारूकिया से अपनी निस्बत जो है वो जाहिर कर रहा था कराची से। उसने जो है वो जो दावे किए कि जरनोश के मेरे साथ जो राब्ते हुए या वॉइस नोट्स उसने भेजे, उसमें उसने दावा किया कि मूसा गजनवी नामी को फर्द है जिसको अलकायदा नामी एक कलादम तंजीम है, टेररिस्ट तंजीम है या अस्करी तंजीम है, कि वो जो है वो जरनोश को मरवाना चाहती है, और उन्होंने एक बंदा भेजा है जिसने आके वो कार्रवाई जो है वो तफसीलात उसे बताई हैं, और अब वो बंदा भी उसके साथ है, तो वो लाइबिलिटी बन गया उसके लिए। तो ये दोनों तरह की, जब मूसा गजनवी पे इल्जामात लगे तो उसने अपने से इल्जामात हटा के दूसरे पे लगा लिए। अब उसी ज़रीफ नामी नौजवान ने भी एक वीडियो स्टेटमेंट दी है, उसने भी कहा है कि मेरा कोई ना ताल्लुक है और ना मैंने कोई इस तरह का काम किया है। तो ये चीज़ें जो है वो ये फिर इसी तरह रूमर्स चलते रहेंगे, उनके गिर्द जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती रहेंगी, लेकिन इनके शवाहिद जो है वो सामने नहीं आ सकते। माजी में बहुत बड़ी बड़ी रियासतों ने जो बड़े मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उनके हवाले से भी आज तक रूमर चलते हैं दोनों तरफ से, यानी अस्करी तंजीमों की तरफ से जो दावे किए जाते हैं या जो अफवाज की या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दावे किए जाते हैं, वो यानी उनमें 90 डिग्री का फर्क होता है या मुतजाद होते हैं। फिर इसी असना में लोग जो जो उस वाक़े या हादसे के इर्द गिर्द होते हैं वो भी इस तरह के दावे करते रहते हैं, लेकिन आप तभी जो है वो कोई चीज़ स्टेब्लिश हो सकती है, कोई एविडेंस हो या किसी के पास कोई जो है वो इस तरह की कोई चीज़ स्टेब्लिश मवाद मौजूद हो कि जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सके, या किसी जहाँ ये साजिश बन रही है उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई कहीं कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पेपर हो, कोई चीज़ हो। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। चारों लोग जो थे वो तो मारे गए। पुलिस एहलकारान जो जख्मी हैं उनसे ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन अभी जब तक उनके इलाज जारी हैं तो वो भी शायद इस तरह से अगर किसी ने ली भी हैं तो उनको पब्लिश करना जो है वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि उनकी अपनी मुलाजमतों पे फ़र्क आएगा। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने वक्त दिया।